إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے گناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے مقدس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کچھ وقت نکال کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا ہم پر بڑا کرم ہے، کیونکہ کوئی نیکی، کوئی اچھا کام اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس پر ہم اس کا جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ حفاظت قرآن کے حوالے سے ہم گزشتہ کئی دروس سے یہ گفتگو جاری کیے ہوئے ہیں۔ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ وہ قرآن کریم کے رموز و اوقات، قرآن کریم میں لگائی گئی حرکات، قرآن کریم میں الفاظ پر دیے گئے نقاط، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج شاید قرآن کو اس طرح سے ہم نہ سمجھ رہے ہوتے، نہ سمجھا رہے ہوتے۔ تو وہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قراءات کو ایک جگہ جمع کیا اور امت کو قراءت قریش پر جمع کر دیا، اور امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اب آج کے بعد کوئی قرآن کا نسخہ وہ مصحف عثمانی کے خلاف نہیں شائع کیا جائے گا، نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو بھی نسخہ تیار ہوگا یا لکھا جائے گا یا وہ کتابت کی جائے گی، وہ سب کے سب مصحف عثمان کے مطابق ہوگی، جس میں نہ نقطے لگے ہوئے تھے، نہ اس میں حرکات تھیں، نہ اس میں رموز و اوقات تھے، نہ اس میں رکوع تھے، نہ اس میں آیات تھیں، یعنی اس انداز سے نشانی اس انداز سے نہیں تھا۔ بس قرآن پڑھنے والے جانتے تھے ہمیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور کس لفظ کو بغیر نقطے کے وہ جانتے تھے یہاں قاف ہے یا فا ہے، نقطہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی زبان تھی، اس لیے اپنی زبان کو سیاق اور سباق کے لحاظ سے وہ جانتے تھے، مفہوم کے لحاظ سے جانتے تھے۔ لہذا عرب کو تو ضرورت نہیں تھی کہ نقطہ لگایا جائے، عرب کو ضرورت نہیں تھی حرکات لگائی جائیں، انہیں ضرورت نہیں تھی رموز و اوقات بیان کیے جائیں، لیکن امت کے ہاں ضرورت پیدا ہوتی رہی اور یہ قرآن کی حفاظت کے لیے علوم وجود میں آتے رہے۔ بس ایسا ہی ایک موقع اس وقت بھی آیا، اور یہ قریب صحابہ کرام کے دور کی ہی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں دیکھیے جمع قرآن کے حوالے سے ہم نے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ بیان کیا تھا گزشتہ درس میں، اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب عجم میں قرآن پہنچا تو جہاں قراءات کے اختلاف پایا جاتا تھا اور امت میں باہم دست و گریباں ہو گئی، لڑائی کرنے لگی، وہیں پر یہاں بھی دامن کھینچے جانے لگے۔ ارے یہ یہاں پر فا پڑھا جائے گا، یہاں پر قاف پڑھا جائے گا، کسی نے کہا شین پڑھا جائے گا کیونکہ نقطے نہیں تھے، کسی نے کہا سین پڑھا جائے گا، کسی نے کہا را پڑھا جائے گا، کسی نے کہا زا پڑھا جائے گا۔ اچھا یہ بات وہ جو قراءات 17 ہے نا، 17 قراءات ہیں، جس میں کچھ متداول ہیں، کچھ جو ہے وہ یعنی متواتر ہیں، کچھ جو ہے وہ شاذہ ہیں۔ تو بھارت وہ شاذہ قراءات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مثلا میں نے گزشتہ درس میں ایک آپ کو مثال دی تھی، کیف ننشزوھا ایک لفظ ہے، تو ایک قراءت میں ہے کیف ننشروھا، را ہے۔ تو اب اس طرح کی مثالیں پیدا ہونے لگی، اختلاف پیدا ہونے لگا، ضرورت اس بات کی پیدا ہو گئی کہ اب نقطے لگا دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، صحیح سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن عجم میں آج چلا گیا اور عجم میں لوگ عربی زبان سے واقف نہیں، قواعد سے واقف نہیں۔ اب یہ کام کب ہوا؟ سب سے پہلا کام یہ جو کرنے والے ہیں یہاں، اگرچہ تاریخی حوالے سے اب میں چند کتابوں کے آپ کو حوالے اس لیے دے دوں، جیسے علامہ بدر الدین ابن بہادر زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
8ویں صدی کے عظیم ایک مصنف، عظیم مفسر ہیں اور اصول پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 250 پر یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے ابو الاسود دؤلی ایک تابعی ہیں، لیکن یہ ایسے خوش قسمت تابعی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا. یعنی جب یہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. البتہ یہ ان کا ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک غالباً امام سخاوی یا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابہ میں شامل کیا ہے، لیکن باقی جو جتنے محدثین ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے کہ نہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، زمانہ ضرور پایا، ملاقات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں کیسا علم ہے کہ ایک ایک بندے کے بارے میں معلوم ہے کہ کون ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون نہیں ملا ہے. کتنا بڑا علم. اس کے بعد یہ ابو الاسود دؤلی دراصل بڑے ذہین، بڑے شاعر، بڑے جو ہے وہ فصیح اور بلیغ ادیب قسم کے آدمی، خطیب آدمی، ذہین آدمی، صاحب الرائے آدمی، بلکہ صاحب الرائے آدمی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. یہ حضرت علی کے شیعہ ہیں، یہ حضرت علی کے ساتھی ہیں. انہوں نے جنگ جمل میں، نہروان میں اور جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ ہیں جنہیں امام النحو بھی کہا جاتا ہے. نحو کو ایجاد کرنے والے وہ حضرت ابو الاسود الدؤلی ہیں. یہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حضرت علی کے شیعہ ہیں، اس پر بھی اجماع ہے. اور یہ بات بھی جمع ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نحو کے قواعد ان کو لکھوائے اور ان سے یہ فرمایا بھائی نحو کو جو ہے ترتیب دے دو. اصل میں یہ جو علم نحو ہے یہ کلمے کے آخر سے بات کرتا ہے. یعنی کلمے کے آخر میں اعراب کیا آئے گا، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، عامل اگر داخل ہوا تو تبدیلی کیا آئے گی. تو یہ علم نحو ہمیں بتاتا ہے. تو علم نحو کی جو تدوین ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الاسود دؤلی کے ذریعے سے یہ اس کو جو ہے تدوین فرمائی. اب یہ ابو الاسود دؤلی ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ قرآن کے جو اعراب ہیں، یہ جو نقطے ہیں، ان کا انتظام کرو. اب مسئلہ یہ ہے تاریخی حوالے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے یہ نقطے لگائے. اچھا کچھ اور روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے زیاد بن ابو سفیان وہ گورنر کا کوفہ تھا، اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ لگوائے، نقطے لگوائے. حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے نقطے لگوائے. لیکن اس پر میں ابھی بات آپ سے کرتا ہوں. نقطے لگائے تو گئے اسی زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نقطوں کے موجد یہ ہوں، ایجاد کرنے والے یہ ہوں. جیسا کہ بعض مورخین نے یہ لکھا بھائی نقطے جنہوں نے لگائے وہی اس کے موجد ہیں، یعنی انہوں نے بلائے اور لگا دیے. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ابو العباس احمد الکشندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں فصاحت و بلاغت کے، انشاء کے. انشاء میں یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں نا تو کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کے یہ بہت بڑے امام ہیں. تو علامہ الکشندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، صبح الاعشاء، ان کی کتاب کا نام ہے صبح الاعشاء فی کتابۃ الانشاء. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی یہ جو نقطے ہیں یہ انہوں نے ایجاد نہیں کیے ہیں، اس کو تو یہ تو بہت پہلے ایجاد ہو چکے تھے، اسلام سے بہت پہلے ایجاد ہو چکے تھے. اتفاق دیکھیں ہمارے ہاں وادی بولان آپ سمجھتے ہیں، بولان ٹرین کا نام بھی ہے، علاقے کا نام بھی ہے، ایک ہماری جو ہے وہ علاقے کا نام بھی ہے. تو بولان وادی مہران کو بھی بولان کہا جاتا ہے، جیسے وادی مہران ہے اسی طرح وادی بولان بلوچستان میں. اب یہ بولان ایک قبیلے کا نام ہے عرب میں. وہاں کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مرامر بن مرہ ایک، اور اسلم بن سدرہ اور عامر بن جدرہ. یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے مل کر الفاظ کا یہ بنایا، حروف بنائے، اشکال. یہ جو مرامرہ تھا اس نے الفاظ کو شکلیں دی، صورتیں دی. یہ قبیلہ بولان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے شکلیں دی کہ بھائی لوگ جیسے چاہتے تھے حروف کو بنا لیتے تھے، شکلیں لکھ دیتے تھے. اب عام آدمی تو نہیں جانتا تھا، اس نے بتایا کہ با کو یوں لکھو، تا کو یوں لکھو. نقطے نہیں تھے لیکن یوں لکھو یوں لکھو، یہ شکلیں اس نے بنائی تھی. اب شکلوں کو ملا، دیکھیں شکلیں بن گئی تو شکل کو کہا جاتا ہے حرف.
اب اگر زیادہ ہوں تو حروف. اچھا حرف کے معنی ہوتے ہیں کنارہ. تو کنارہ اس لیے حرف کو اس لیے حرف کہتے ہیں وہ کناروں سے ادا ہوتا ہے. کوئی دانت کے کنارے سے, کوئی زبان کے کنارے سے, کوئی حلق کے کنارے سے, یہ کناروں سے ادا ہوتے ہیں, لہذا یہ حروف کہلاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کلام میں کرنا چاہتا ہوں تو میں حروف کے ذریعے نہیں کر سکتا, کیونکہ حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حروف کو الفاظ میں تبدیل کرنا ہے. تو وہ اسلم بن سدرہ نے یہ کام کیا. اس نے کہا بھائی سنو, یہ حروف یوں آپس میں ملائے جائیں گے, یعنی حروف کے وصل اور فصل کا طریقہ وہ اسلم بن سدرہ نے, جو غلام قبیلے سے تعلق رکھتا تھا, اسلام سے بہت پہلے اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا. بھائی حروف کو یوں ملاؤ. مثلا حج لکھنا ہے تو اس نے بتایا کہ بھائی ہا کے لیے پورا ہا نہیں لکھنی ہے, بلکہ ہا کا سرا اور جیم پوری, تو یہ حج لکھنا ہے. ورنہ اگر ہا بھی پوری جیم بھی پوری تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہوگا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وصل اور فصل کیا ہوتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ ملانے کا طریقہ بتا دیا تو یہ جو نقطے ہیں یہ ایجاد کرنے والے جو ہیں عامر ہیں, عامر بن جزرہ, ان کا کام ہے, انہوں نے یہ نقطے ایجاد کیے. لیکن قرآن میں کب استعمال ہوئے, عرب کے کلام میں کب استعمال ہوئے, تو اس کی الگ تاریخ ہے کہ بھائی انہوں نے استعمال نہیں کیا, بنا دیا, لوگوں کو بتایا بھائی یہ نقطے ہیں, اس کا یہ نقطہ ہے, اس کا یہ نقطہ ہے, بتا دیا. اب اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا, عربی زبان میں قرآن لکھا جاتا رہا, اور پھر سلسلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے متفقہ طور پر قرآن کے حوالے سے جو نقطے لگائے گئے وہ ابو الاسود دوئلی نے ہی لگائے. اچھا, اب یہ ایک روایت میں وہ جو آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت یحییٰ بن یعمر اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عاصم کو یہ فرمایا کہ بھائی تم نے یہ قرآن پاک پر مجھے حرکات چاہیے اور قرآن پاک پر مجھے نقطے چاہیے, یہ کر کے دو مجھے. یہ اس نے آرڈر جاری کر کے, کیونکہ وہ گورنر تھا, اس نے یہ آرڈر جاری کیا بھائی یہ کام مجھے کر کے دو. تو ان تینوں بزرگوں نے یہ کام کیا. لیکن عرب میں قرآن پر نقطے لگنے سے پہلے سب سے پہلے جو عرب میں کلام کے اندر نقطوں کو استعمال کیا اس کا نام ہے ابو سفیان بن حرب کے دادا. اچھا, اس کا نام بھی ابو سفیان بن امیہ. اس نے سب سے پہلے عرب کے کلام میں نقطوں کو استعمال کیا. یہ سب سے پہلا عرب میں استعمال ہے. لیکن قرآن پر جو نقطے لگائے گئے اس میں حضرت ابو الاسود دوئلی کا بڑا کام ہے. انہوں نے قرآن کے الحروف پر نقطے لگا دیے. جب نقطے لگا دیے تو یہ موجد نہیں تھے, لگانے والے تھے. اب اس میں جتنے بھی لوگ جمع ہوں گے کہ کس نے لگایا تو بھائی نقطے لگائے ہیں, موجد کوئی نہیں, ایجاد نہیں کیے, لگانے والے. وہ 100 آدمی ہو سکتے ہیں, 10 آدمی ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے نقطے لگائے. آپ ذرا غور فرمائیے, نقطے یہی تھے, جیم کے اندر ایک نقطہ ہوگا, با کے نیچے نقطہ ہوگا, تو پھر تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے, یا کے نیچے 2 نقطے ہوں گے. لیکن ایک اور مرحلہ آ گیا, وہ یہ کہ جس طرح سے نقطے ضروری تھے تاکہ حروف کی پہچان ہو عجم میں کہ فا کسے کہتے ہیں اور قاف کسے کہتے ہیں, لکھا تو ایک طرح جاتا ہے, تو فا اور قاف میں فرق کیسے کریں گے, با اور تا میں فرق کیسے کریں گے. بڑی عجیب بات ہے ان کا. آپ حافظہ دیکھیں, عربوں کا کمال دیکھیں کہ با اور تا شکل ایک ہے, میں کس کو تا پڑھوں, میں کس کو با پڑھوں. اچھا, ملتا جلتا نون ہے, ارے میں کس کو نون پڑھوں, کس کو با پڑھوں. اچھا, ملتی جلتی تھا ہے تو تھا کو میں کیسے پڑھوں, اس کو تھا پڑھوں یا تا پڑھوں, میں کیسے پڑھوں. یہ ان کا کمال تھا, یہ اللہ نے انہیں حافظہ دیا تھا اور یہ عقل دی تھی کہ وہ کلام کے سیاق و سباق سے جان لیتے تھے مجھے یہاں کیا پڑھنا ہے, تو یہ ان کا کام تھا. لیکن پھر اگلا جو قرآن کی حفاظت کے لیے کام ہوا وہ یہ ہوا کہ عجم لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے, پہلے تو نقطے نہیں جانتے تھے, ان کو حروف سکھائے انہوں نے, اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ ان کو تو پڑھنا نہیں آ رہا ہے, کہاں زبر پڑھنی ہے, کہاں زیر پڑھنی ہے, کہاں پیش پڑھنی ہے, اب کیا کیا جائے. تو یہ کام اس کے موجد ایجاد کرنے والے بھی ابو الاسود دوئلی. آپ کو پتہ ہے جنگ جبل میں جب کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ بھئی جا کے صلح صفائی کے لیے کوئی بات کرو, تو اس میں ایک شخص ابو الاسود دوئلی بھی تھے. یہ اپنی رائے, عقل اور فہم کی وجہ سے ان کو انہوں نے بھیجا تھا. ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اعتماد کرتے تھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, ارے علی علم کا دروازہ ہے, تو ظاہر ہے جس پر وہ اعتماد کریں گے اس کا مقام ہوگا نا, اس کا مرتبہ ہوگا. تو ان سے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دوئلی سے فرمایا
کہ بھائی ذرا حرکات کا انتظام کر دو، یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن پڑھنا بھولتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ حرکات کو ایجاد کیا، لیکن حرکات ایسی نہیں تھی جیسی ہمارے پاس ہے آج کل۔ یہ اصل میں انہوں نے نقطے ایجاد کیے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زبر کے لیے ایک نقطہ اوپر، زبر اوپر، زیر کے لیے ایک نقطہ نیچے، پیش کے لیے ایک نقطہ بائیں طرف، یعنی حرف کے بعد، حرف کے بعد۔ یہ طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، لیکن بعد میں حضرت امام خلیل بن احمد، اچھا یہ خود امام النحو ہے، امام خلیل بن احمد یہ خود امام النحو ہے، اور نحو اور شعبہ قراءت کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا جب حضرت ابو الاسود دؤلی کے بعد ان کا دور آیا تو ان کے دور میں وہ حجاج بن یوسف موجود تھا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور اسی طرح یحییٰ بن معمر کو بلایا اور فرمایا سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پر زبر زیر پیش لگائی جائے، حرکات لگائی جائیں، تاکہ لوگ قرآن پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ہے وہ جس سے جیسا کام لینا چاہے۔ تاریخ کے اندر ظالم ترین اگر شخص کوئی گزرا ہے، تاریخ جو بتاتی ہے اس کے اندر ظالم ترین اگر کوئی شخص گزرا ہے تو اس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ لیکن رب العالمین جب بخشش کے بہانے بناتا ہے تو بعض دفعہ کتے کو پانی پلانے سے کجری کی بخشش بھی فرما دیتا، کتے کو پلانے کی وجہ۔ تو یہاں تو انسانیت کے لیے، ایک اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اس نے ایک کارنامہ انجام دیا، وہ کیا کہ لاؤ اور اس پر زبر زیر حرکات لگاؤ۔ اب جب امام خلیل انہوں نے جب حرکات لگائی تو کیسے حرکات لگائی؟ یہ حرکات کے موجد ابو الاسود دؤلی ہیں، لیکن جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، یحییٰ بن معمر نے، یہ تابعین میں سے ہیں، 70 صحابہ کی زیارت کی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت یہ ان سے ملے۔ تو یہ لوگ انہوں نے جب لگانے شروع کی حرکات تو سوچا کہ بھائی نقطے بھی اسی طرح ہیں، حرکات بھی اسی طرح ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو التباس پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ کائے کا نقطہ ہے، زبر کا نقطہ ہے یا کوئی اور نقطہ ہے۔ لہذا انہوں نے کہا تھوڑا سا اس کو لمبا کر دو تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ حرکات ہیں اور یہ نقطہ ہے۔ اب نقطے اور حرکت میں یہی فرق ہے۔ تو انہوں نے حرکات کو لمبا کر دیا، زبر کو لمبا کر دیا، زیر کو لمبا کر دیا۔ اب اگر نون کا نقطہ اوپر ہے تو پرواہ نہیں، زبر الگ سے نظر آئے گی۔ اگر با کا نقطہ نیچے ہے تو بھائی پرواہ نہیں، اس لیے کہ زیر جو ہے وہ الگ سے نظر آئے گی، اور پیش وہ اوپر واؤ کی صورت بنا کر کے انہوں نے لکھ دی۔ ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، اب ہمیں پتہ ہے زبر زیر پیش کیا ہے اور نقطے کے کون کون سے، یہ پتہ چل گیا۔ لیکن یہاں دیکھیے حفاظت قرآن کے لیے امام خلیل کا ایک اور قدم، انہوں نے حمزہ اور تشدید کو ایجاد کیا، اس کی علامات کو ایجاد کیا۔ یہ امام خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کارنامہ ہے۔ انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ بھائی یہ حمزہ اور الف الگ الگ چیز ہے۔ اچھا جو قاری ہیں، جو قراء ہیں، وہ اب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ حمزہ کو لکھا ہوا حمزہ ہو تو اسے وہ حمزہ پڑھنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کی شکل اور ہے، لیکن جو الف ہے تو عام طور پر قواعد کی روح سے جو الف متحرک ہوتا ہے وہ حمزہ کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو عام آدمی تو یہ نہیں بات جانتا، تو وہ جانتا ہے قراءت جو پڑھا ہے وہ جانتا ہے، لہذا وہ اگر اس کو پڑھے کہ الف کھڑی زبر آ تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر یوں پڑھے حمزہ کھڑی زبر آ تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں قاعدے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو الف پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اس کو حمزہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ البتہ جہاں حمزہ کی شکل لکھی ہو وہاں الف نہیں پڑھا جا سکے گا، یہ وہ مقام ہے کہ اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ کام امام خلیل رحمۃ اللہ تعالی نے۔ اب تشدید، یہ دو تشدید کے معنی شدت، یہ شدت تب ہوتی ہے دو جزم دو سکون جب ملتے ہیں تو شد بنتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جزم کی کیفیت ہمیں پتہ ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں، سکون، ایک علامت بنا دی گئی، ہمیں پتہ چلا سکون ہے، تو وہاں زیادہ ہمیں رکنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی ہے، لیکن جہاں شد ہوگی وہاں جماؤ اور مضبوطی چاہیے، یہ رکتا ہوا بندہ محسوس ہوگا۔ مثال کے طور پر، اور شد والا حرف 2 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگر میں با پر صرف سکون پڑھوں گا تو میں کہوں گا الف با زبر اب، لیکن اگر میں شد پڑھوں گا تو الف با زبر اب، مثلا میں حرکت نہ بھی پڑھوں تو الف با زبر اب، مجھے تھوڑی سختی کرنی ہے، پتہ چلے گا اس پر شد ہے، اس پر جزم ہے۔ تو امام خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تشدید اور حمزے کی علامات کو واضح کر کے ہمارے لیے ایک نئی آسانی پیدا کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کی حفاظت کے لیے جن جن لوگوں نے حصہ ڈالا قیامت تک یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. اب وہ چاہے نقطے ہو چاہے وہ حرکات ہوں. اچھا، حرکات اور نقاط کے آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. وہی بندوں کے ذہن میں ڈالتا ہے بھائی یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، یہ محفوظ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے اگلا جو مرحلہ تھا وہ تھا رکوعات کے بارے میں. اب یہ جو رکوع قائم ہوئے، یہ بات یاد رکھیں، اس سے پہلے دو علامتیں اور ہوتی تھی، انہیں کہا جاتا مخامس یا معاشر. اچھا، وہ خمس سے نکلا، خمس سے اور عشر سے. ہر 5 آیات کے بعد ایک نشانی، ہر 10 آیات کے بعد ایک نشانی. یہ پہلے جو نسخے تھے ان میں ہوتا تھا. اب ہمارے ہاں جو چھپتے ہیں ان میں وہ نشانیاں باقی نہیں، اس کی ضرورت ہمیں نہیں رہی ہے. رکوع کی ضرورت رہی، لیکن آیا رکوع جو ہے یہ ہم کسی نے ایجاد کیے ہیں یا یہ کیسے ہوئے ہیں؟ تو اس حوالے سے فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا جعل المشائخ القرآن فی 524 رکوعا. انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی اللہ پاک رحمت نازل فرمائے ہمارے مشائخ پر، انہوں نے یہ کام کر دیا ہے کہ 540 رکوع بنا دیے. اچھا، یہ 540 رکوع قرآن کے کیسے بنے وہ تو بتاتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں پورے 540 نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس کو گنتی کیا تو پتا چلا 558 رکوع ہیں. اچھا، بعض کے نزدیک 567 رکوع ہیں. یعنی یہ ذرا گنتی میں اختلاف ہے کہ کتنے رکوع ہو سکتا ہے، گننے والے کو کمی بیشی ہوئی ہو، لیکن مشہور ہمارے ہاں 540 ہے، یہ مشہور. لیکن یہ دوسرے اقوال بھی موجود ہیں رکوعات کے اندر، جس کو ہمت ہو وہ اگر گننا چاہے تو وہ گن سکتا ہے. لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے، مثلا علامہ صالح نے یہ لکھا، صالح سبحی نے، اور علامہ صارم نے، عبدالصمد صارم نے لکھا کہ یہ رکوعات جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بن چکے ہیں. وہ اس لیے کہ صحابہ جو قرات کرتے تھے تو وہ بھائی نماز میں اتنا پڑھنا ہے، نماز میں اتنا پڑھنا ہے، نماز میں اتنا پڑھنا ہے، تو وہ وہاں انہوں نے آئین لگا دی، رکوع لگا دیا، بھائی رکوع میں چلے جانا. وہاں رکوع سے مراد بھائی اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے جانا. تو وہ جتنا مشہور ہو گیا تھا بھائی اتنا قرآن پڑھ کے رکوع میں جانا ہے، تو وہاں انہوں نے رکوع لگا دیا. یہی وجہ ہے کہ کہیں رکوع چھوٹے ہیں کہیں بڑے ہیں. تو کبھی چھوٹی قرات کی ہوگی کبھی بڑی کی ہوگی، تو وہ صحابہ کے اس عمل پر انہوں نے وہاں وہ رکوع لگا دیے یا آئین لکھ دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی اتنا قرآن پڑھ کر تم رکوع میں جا سکتے ہو. حالانکہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ صحابہ نے نماز میں اتنا قرآن پڑھا، یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ جو پارے ہیں 30، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی دلیل. اچھا، رکوع کے بارے میں بھی کوئی روایت ہمیں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہے. یہ دعویٰ تو ضرور ہے عبدالصمد صارم کا کہ انہوں نے یہ لکھا کہ جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع لگائے، لیکن کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے پکی طرح سے یقینی ہم کہہ سکیں کہ ہاں انہوں نے یہ رکوع ایجاد کی ہے، ایسا نہیں. بہرحال یہ ایک بات مشہور ہے، چلے جس نے بھی کیا لیکن ہمیں اس سے سہولت اور آسانی ہوئی. اب یہ جو 30 پارے ہیں اس کی بھی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں. حالانکہ یہ 30 پارے جو ہیں ہر پارا یوں ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی پارا ایک خاص موضوع خاص بات کے اختتامیہ من پر ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے جتنے پارے ہیں بس وہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہے، اندازن لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پارا یہاں پر ختم ہو گیا، یہاں سے دوسرا پارا جو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں مدارس میں اس وقت جو مدارس کھلے تو انہوں نے یاد کرنے کی غرض سے اس کو 30 پاروں میں بدل دیا، ورنہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے. 30 پاروں کی کوئی اثر نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ ثابت ہو کہ صحابہ نے بنایا فلاں نے بنایا. تو یہ پارے والے جو ہیں یہ صرف علماء نے مدارس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ قائم کیے. یہی وجہ ہے کہ پارا کہیں بھی ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ بات آتی ہوتی ہے، بات ادھوری ہوتی ہے، پارا ختم ہو گیا تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہ تو نبی نے بنایا نہ صحابہ نے بنایا، بعض کے علماء نے اپنے طلباء کو سکھانے کے لیے بس یہ بھئی ایک پارا تم نے پڑھ لیا ہے، 2 پارے پڑھ لیے ہیں، بس جیسے ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے بنا دیا. اب یہ تاریخ چلی آ رہی ہے ہمارے پاس، ہم بھی اسی پر چلے جا رہے ہیں اور اب اس پہ چلتے رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس کو جاری رکھیں. مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس پائے کے لوگ
اور اس سے بہتر کوئی سسٹم یا نظام لا سکتے ہو، ایسے لوگ اب نہیں ہیں۔ لہذا ہم ان پاروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ چلیے اسی بہانے سے قرآن کتنے پارے یاد ہے بھائی؟ میں نے 2 پارے یاد کر لیے، ارے میں نے 3 پارے یاد کر لیے، یہ دیکھیے یہ ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے۔ تو اس طرح سے ایک حفاظت کا انتظام یہ بھی ہو گیا۔ رکوع اور پارے، ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ یہ کس نے ایجاد کیا ہے، بس یہ امت میں سے کسی نے لگا دیے اور ہمارے پاس یہ جاری اور ساری۔ یہ رموز اچھا، اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے رموز و اوقاف۔ مقدمہ جزریہ، علامہ عبد الرحمن بن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے جزری، اس کے جو مقدمہ کی شرح لکھی ہے فکریہ کے حوالے سے جو ہے امام ملا احمد ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے جو اس کی شرح لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ جو رموز اور اوقاف، کہاں رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، قرآن کے اندر کچھ لگی ہوئی علامات، اس کے اندر اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ اچھا، وہ ذکر کیا کیا ہے؟ مثلا اس میں کچھ علامات ہیں، جیسے طا ہے، تو طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے، تمہیں رک جانا چاہیے، بات مکمل ہو چکی ہے، وقف مطلق، لہذا یہاں رک جاؤ۔ اچھا، آگے ہے وقف جائز، جیم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رک جانا جائز ہے تمہارے لیے، بات مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا نہیں، البتہ تم یہاں رک سکتے ہو، جائز۔ ایک اور آگے جا کر کے پھر سا لکھا ہوگا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے بھائی دیکھو اگرچہ رکنا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ رکنا، یہاں پر رکنا جائز ہے، بہتر ہے کہ یہاں پر مت رکو، یہ وقف مجوز ہے۔ اب یہ اس سے آگے بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ پھر وقف لازم کی ایک نشانی لکھی ہوتی ہے میم، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رک جاؤ۔ اچھا، یہ وقف لازم کو وقف واجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں رکنا واجب ہے، لیکن یہ واجب کے معنی وہ نہیں ہے جو فقہی حوالے سے واجب ہوتا ہے۔ وہاں اگر واجب کو کوئی ترک کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، یہاں واجب کو ترک کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ یہاں واجب کا ترک کر لیا اگر کسی نے تو اس نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا، معنی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن وقف لازم جہاں پر ہے وہاں معنی میں تبدیلی آ جائے۔ اچھا، یہ وہ علامات ہیں جن کو جو ہے وہ شرح جزریہ کے اندر فکریہ میں علماء نے جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ تو چند علامات میں نے بیان کی، اس کے علاوہ وقفہ ہے، سکتہ ہے، یہ یا قف ہے یا قاف ہے، یہ علامات بھی ایسی ہیں، لیکن ان علامات کی کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ کس عالم نے یہ ایجاد کیا، لیکن یہ اوقاف میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو علامات ہیں، کم از کم یہ بڑی بڑی علامات کو تو ہمیں جاننا چاہیے، وقف کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی جاننا چاہیے۔ تو یہ وقف کا مختصر سا طریقہ عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ العزیز جو آئندہ ہمارا درس ہوگا اس سے ہم تحفظ یعنی اعوذ باللہ سے آگے کلام مجید کو شروع کریں گے۔ جو ہمارا مقصد ہے یہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری تھا، لہذا یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر رک جانا، وقف کے معنی سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر رک جانا۔ وقف کی 3 قسمیں، جب آپ رکیں گے تو آخری حرف یا تو وہ متحرک ہوگا یا منون ہوگا یا پھر اس پر گولتا ہوگی۔ تو اب کیسے وقف کیا جائے، سب کا الگ الگ۔ اگر وہ حرف متحرک ہے تو آپ اسے ساکن کر دیں گے، اب اس میں سوائے 2 زبر کی تنوین کے سب کو ساکن کریں گے۔ تو مثلا رب العالمین، آگے وقت رب العالمین۔ اسی طرح سے اگر آخر میں 2 زبریں آ جائیں تو پھر ہم اس کو الف میں بدل دیں گے۔ خبیرن لکھا ہے تو وقف کریں گے تو خبیرا، بصیرن بصیرا، قدیرن قدیرا۔ اگر آخری حرف گولتا ہے اس کو ہاں میں بدل کر ساکن کر دیں گے، جیسے خاشعۃن، آگے وقت خاشعہ۔ یوم القیامۃ، آگے وقت یوم القیامہ۔ تو یہ وقف کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک نون خطنی بھی ہوتا ہے برکت کے لیے، وہ نون خطنی جب تنوین والے حرف کو بعد والے حرف سے ملائیں، یعنی آپ تنوین والا حرف آخری حرف ہے اس کو بعد والے حرف سے ملانا چاہتے ہیں تو پھر تنوین کی 2 حرکت ہوتی ہے، تو اس کی ایک حرکت جو ہے اس کو نون سے بدل کر کسرہ دے دیں گے اور اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو نون خطنی پیدا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔
یہ وصل کے کام آتا ہے، یعنی ملانے کے کام آتا ہے، اور تب ہم نون خطنی پیدا کرتے ہیں جب تنوین والے حرف کو بعد والے حرف سے ملایا جاتا ہے. جیسے شیبن، آگے وقت شیبا ملا کے پڑھیں گے شیبن السما، یعنی یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، شیبن السما یہ ہم پڑھیں گے، حالانکہ اصل میں ہے شیبن، تو آخر میں تنوین ہے، اس کو جب ملائیں گے تو شیبن السما. یہ اوقات، یہ رموز، یہ طریقے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین قرآن، جمع قرآن، قراءات قرآن اور حفاظت قرآن، برکات اور فضائل قرآن، یہ سب ہمیں سب جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہمارا درس ہوگا وہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر پر اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وإيمانا مستقيما ودعاء مستجابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم